جب تک کردار نہیں بدلیں گے انجام نہیں بدلیں گے۔ یا اس قسم کے پروگراموں سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امت یا بین الاقوامی مسائل حل ہو بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج دنیا توحید کی جانب بڑھ رہی ہے، ڈائریکٹر جنرل صاحب، مجھے مجلس کے اصل موضوع کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں نے سنا، میں سمجھتا ہوں کہ مسائل مقامی اور ملکی نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی بھی ہے اور امت مسلمہ کے بھی ہے۔ لہذا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قل انما اعظکم بواحدہ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری خواہی کے لیے صرف ایک بات کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جب فرمانے والے اللہ ہوں گے اور مخاطب خاتم النبیین ہوں گے اور بات ایک ہوگی، اہمیت اس کی کتنی ہوگی، اور وہ یہ کہ ان تقوموا للہ، زندگی کے حالات اور معاملات پر جذباتی انداز میں کود نہ پڑا کرو، اور نہ ہی زندگی کے مسائل کے بارے میں فیصلے حس، خواہش اور جذبات پہ کیا کرو، بلکہ اللہ واسطے رک جایا کرو۔ تم عام حیوان نہیں ہو کہ تم زندگی کے معاملات کو فقط حس کی بنیاد پہ حل کرو یا جذبات اور خواہشات کی بنیاد پر حالات میں کود پڑو۔ تم وہ حیوان ہو جو انسانی روح کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا، لہذا اس منصب اور رتبے کے خاطر جو اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے، اس کے خاطر رک جایا کرو۔ محسوسات سے حاصل علوم اس کو قلب کے ظرف میں فکر کے عمل سے رگڑ دو، تاکہ اس کے اندر سے اسرار و رموز نمودار ہو جائے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جلسوں سے یا اس قسم کے پروگراموں سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امت یا بین الاقوامی مسائل حل ہو بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے، لیکن میں ضرور یہ تجویز دوں گا کہ سنجیدہ لوگوں کا ایسے نشست ہوں کہ وہ مسائل کو حقائق اور واقعات کے تناظر میں تحلیل و تجزیہ کریں۔ ابھی ایک رپورٹ نشر ہوئی ہے بین الاقوامی سطح کی، جس میں سچے قوموں کی تشخیص کی گئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ سچے قوم میں سب سے سر فہرست جاپان تھا تو اس کے قریبی نمبروں میں مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ سو امت مسلمہ کے مسائل خواہشات اور جذبات کے بجائے اگر ہم ٹھنڈے دل و دماغ سے نہایت سنجیدگی سے کہ کیا مشکل ہمارے کردار میں ہے یا مشکل باہر کے اقوام میں ہے، مشکل کہاں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا وحدت کی جانب بڑھ رہی ہے، اس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ بعض وہ حکومتیں ہیں جن کے پاس امانتی خطوں کا نظم ہے،
اگر ہم حالات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو ہمیں زمانے کے لوگوں کی شناخت بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے زمانے کے لوگ یکسو ہیں یا دوہرے ہیں۔ ہمیں پھر دنیا کے حالات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ آج کی دنیا بکھری ہوئی دنیا ہے یا پروئی ہوئی دنیا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے حکومتیں ہیں وہ ویلفیئر ہیں یا سیکورٹی اسٹیٹس ہیں۔ تو اس لیے میں ڈائریکٹر صاحب کے اس پروگرام کے انتظام کا اور محترم سفیر صاحب کے اس شرکت کا تو میں استقبال بھی کروں گا اور خوشامدید بھی کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات سچ ہی نہیں ہیں بلکہ گہرے اور سنجیدگی اور فکر و تدبر کے متقاضی ہیں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا مسئلہ باہر میں نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کا مسئلہ اس کے اپنے کردار میں ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ جب تک کردار نہیں بدلیں گے انجام نہیں بدلیں گے، لہذا ہم دوسروں پر تنقید اپنی جگہ پہ، لیکن اپنے جانب توجہ جو ہے وہ زیادہ مفید رہتی ہے۔ سو میری گزارش یہ ہوگی کہ دنیا جس جانب جا رہی ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، امت کی اپنی جو کمزوریاں ہیں اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ علاج ہم اپنے اندر کی تبدیلی سے شروع کریں، دوسروں پہ ملبے ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج دنیا توحید کی جانب بڑھ رہی ہے تو پھر ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اگر انسان ایک ہے، اور یہ بات معقول بھی ہے اور شرعاً ثابت بھی ہے، اور اگر دنیا گلوبل ولیج ہے یہ بات معقول بھی ہے اور شرعاً ثابت بھی ہے اور عمل ثابت ہے۔ آج اقوام متحدہ کا جو نظم ہے وہ شہنشاہ کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اگر بنیامین نتنیاہو کا وارنٹ ایشو کرتا ہے اور پوتین کا وارنٹ ایشو کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ شہنشاہ کا کردار ہے۔ اور دنیا آج نام کے ممالک لیکن کام کے یونین فوکس ہے۔ تو ہم تکلیف کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں انسانیت کی سیدھی راہ پہ لگا دیں، یعنی نہ چرندہ حیوان اور نہ درندہ حیوان۔ حیوانوں کے لیے یہ دنیا چراگاہ یا شکارگاہ ہے، انسان کے لیے یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ لہذا صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کہ زبان اور دل ایک طرح سے، قول و عمل ایک طرح سے، سامنے اور پیٹھ پیچھے، آج اور آنے والے کل، اور اپنے اور دوسروں کے پسند میں کوئی فرق نہیں۔ تو جب ہمارا کردار میں توحید رہے گا، شخصیت میں یکسوئی رہے گی، معاشرے میں اپنائیت ہوگی۔ لہذا انسانیت جڑ ہے، انسان مقدم ہے، ایمان اور کفر اس کے بعد کے مراحل ہیں۔ تو لہذا انسانیت یہ پورے انسان کے لیے جڑ کا مانند ہے۔ اس لیے اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انسانیت
جب ہم حیوانیت کے مرحلے سے انسانیت کے مرحلے پر منتقل ہو جاتے ہیں تب جا کر کے سفر کے راستے دو بن جاتے ہیں، خدا پرستی کا ایک راستہ، ہوا پرستی کا دوسرا۔ اور ضالین کا معنی وہ کہ جو خودغرض لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے نہیں چلتے، وہ اپنے گمشدہ غرض کے تلاش میں ہوتے ہیں۔ جب کمزور ہوتے ہیں تو چرندہ حیوانوں کی عادتیں رکھتے ہیں، استادات کے پیچھے بھاگتے، اور جب طاقتور ہوتے ہیں تو پھر درندہ حیوانوں کی صفتیں رکھتے ہیں اور ان میں جبر اور ظلم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ لہذا ہمیں بین الاقوامی سطح پر اگر دنیا توحید کی جانب جا رہی ہے تو کم از کم امت مسلمہ کی جانب سے تجویز جانی چاہیے کہ اس نظام کے لیے بنیادی اصول اور پلر کیا ہوں گے جو پوری انسانیت کے لیے قابل ہیں۔ اور میرے سمجھ میں یوں آتا ہے کہ اگر ہم 7 اصول اپنا لیں، انسانیت کو فروغ دیں اور منافقت کا خاتمہ ہو، منافقت میں جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور خودغرضی، یہ قابل سزا جرم قرار پائے، اور جبر کا سبب اللہ جل جلالہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر اللہ کو جبر پسند ہوتا ہے، یعنی انسانوں پر اپنے پسند کی توحید کو ان کی مرضی کے بغیر اگر مسلط کرنا پسند ہوتا تو وہ تو کر سکتا، انتشار بھی پیدا نہ ہوتا اور بدگمانی بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ انسان اختیار کی بنیاد پر خلیفہ قرار پایا، اور جب وہ اختیار سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر حیوان بن جاتا ہے، مجبور بن جاتا ہے۔ لہذا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کام کو اپنے لیے پسند نہیں کیا تو وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، میں نے تو آپ کو چوکیدار نہیں مقرر کیا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے ضامن بھی نہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ کو جبر پسند ہوتا کہ انسان سے اختیار چھین لے تو یہ تو دنیا میں کوئی ایمان کے سوا کوئی اور دین ہوتا بھی نہیں، لیکن میں نے اپنے لیے یہ پسند نہیں کیا ہے، اور اگر میں کرتا تو کوئی ادھر ادھر انحراف بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا جو کام میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے، خالق، مالک، رازق، حاکم ہونے کے باوجود، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، پھر تم یہ کردار ادا کرو گے کہ لوگوں کو اختیار سے عاری کر کے مجبور بنا کے حیوانوں جیسی چلاؤ۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ لہذا جبر، ظلم، جنگیں اور معاملات کا حل مذاکرات کی، انسانیت جڑ ہو، خدا پرستی دوسرا درجہ ہو، اور مذاکرات، اور ہر ایک کو اپنے شریعت، مذہب، اپنے فکر و نظر کے مطابق آزادی سے زندگی گزارنے کی کا حق دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا